ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ امداد حسینی صاحب 10 مارچ 1940 کو پیدا ہوئے اور مختلف علمی اداروں سے وابستہ رہے۔ انہوں نے مختلف اداروں کے لیے اپنی خدمات انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا تخلیقی کام ہے وہ مقدار کے لحاظ سے بھی اور معیار کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، انہوں نے شاعری بھی کی، انہوں نے نغمے بھی لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت اہم تراجم بھی کیے۔ ہم یہاں پر ایک تحریر پڑھ رہے ہیں امداد حسینی صاحب کے لیے جو ہم نے ان کے انتقال پر لکھی تھی اور اسی میں ان کا مزید تعارف بھی ہو جائے گا۔ ہمیں بڑی شخصیات سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، بلکہ سچ پوچھیے تو ہمیں ان سے ملنے سے خوف آتا ہے، کیونکہ اکثر بڑی شخصیات کے اندر سے انسان بہت چھوٹا نکلتا ہے اور عقیدت کا بت ٹوٹنا ہم جیسے جذباتی انسان کے لیے بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں کو ہم نے گرہ میں باندھ رکھا ہے اور بڑی شخصیات سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ مشاعروں اور تقریبات میں امداد صاحب سے ملنے، ان کی سندھی اردو شاعری سننے اور امداد حسینی صاحب کا قد قامت جاننے کے باوجود بھی ہم نے ایک عرصے تک ان سے سلام دعا سے آگے بات نہیں کی۔ حالانکہ ان کی دانشورانہ کشش اور ان کی بیگم سحر امداد کی طلسماتی پیار بھری مسکراہٹ ہمیں اپنی جانب کھینچتی تھی، مگر پھر بت ٹوٹنے کا خوف غالب آ جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اکادمی ادبیات پاکستان نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں امداد حسینی صاحب کے ساتھ دیگر بھی مدعو تھے، جن میں ہم بھی شامل تھے۔ ایسی کانفرنسوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل قلم بھی ایک دوسرے کو کچھ جان پاتے ہیں۔ وہاں ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ امداد صاحب بڑے سادہ بلکہ سادھو انسان ہیں۔ اتنے شفاف کہ دل تک نظر آتا ہے اور جتنے بڑے شاعر اور دانشور ہیں اتنے ہی بڑے انسان بھی ہیں۔ اب ہمارا خوف کچھ کم ہونا شروع ہوا۔ پھر یہ جوڑا ادی نور الہدیٰ شاہ کے ساتھ اتفاقاً امریکہ میں مل گیا۔ ایسے پیارے اور سادہ لوگ، اللہ اللہ، ہم تو دل و جان سے نثار ہو گئے۔ کوئی غرور نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بلکہ ایک معصومیت اور خوش مزاجی ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ واہ واہ، دل خوش ہو گیا۔ ہم لوگوں نے سحر امداد کی فرمائش پر اس لمحے کو تصویر میں قید بھی کر لیا۔ واقعی کچھ لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں، مگر ان کی قدر و قیمت اکثر ان لمحوں کے گزر جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ بخش آصف فروخی صاحب کو کہ انہوں نے فیسٹیول کا آغاز کیا تو امداد صاحب سے 3-4 دن میں کئی بار ملاقات ہونے لگی۔ ان ملاقاتوں میں ان کی خاص شفقت ہمیشہ شامل رہی۔ اس کے علاوہ ہم کوئی مشاعرہ پڑھتے اور امداد صاحب ہوتے تو تم بھی نا کی فرمائش ضرور کرتے اور بہت داد دیتے۔ وہ کہتے اس غزل کی روح تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں اور ہم سراپا سپاسگزار ہو جاتے۔ ہماری نظامت گفتگو کی بھی بڑے کھلے دل سے تعریف کرتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں انور شعور صاحب اور امداد صاحب کی قربت اور پرلطف گفتگو الگ مزہ دیتی۔ ایک دن شعور صاحب نے ہم سے کہا، امبری، امداد کو کبھی کوئی بات مت بتانا، یہ فوراً دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ امداد صاحب کا مال معصومیت سے گویا ہوئے، جو بات کسی کو نہیں بتانی وہ تم مجھے بھی کیوں بتاتے ہو؟ ہم کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہم نے امداد صاحب کو ہمیشہ سحر امداد کے ساتھ دیکھا۔ یہ جوڑا ایک دوسرے کے بغیر ادھورا لگتا اور سچ یہ ہے کہ امداد صاحب جیسی شخصیت کے جانے کا دکھ تو شدید ہے ہی، مگر ایک دکھ یہ بھی ہے کہ اب ہم اس جوڑے کو ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ امداد حسینی صاحب چلے گئے، ہم سب کو جانا ہے، مگر وہ ایسے بڑے کام کر کے گئے ہیں جو ہم میں سے شاید ہی کسی کے بس کی بات ہو۔ آپ ممتاز شاعر، مصنف، ڈرامہ نویس، نغمہ نگار اور مترجم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بے شک آپ ایک بڑا دماغ تھے۔ آپ نے اپنے موضوعات اور لفظیات سے جدید شاعری کو ایک بالکل الگ اسلوب، الگ ذائقہ دیا، جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ امداد صاحب کی شاعری میں سندھو دریا ہلکورے لیتا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے سندھی زبان کے مجموعے امداد آہ رول سے لے کر ادبی زبان اردو زبان کا مجموعہ کلام دھوپ کرن تک عام آدمی کے سارے دکھ سکھ، عذاب ثواب، تمام موسم جیسے اہم موضوعات کو انہوں نے نہایت خوبصورتی سے جدید لفظیات کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ انہوں نے جو گیت، ڈرامے، کہانیاں، کالم لکھے، ان میں بھی ان کا ویژن بہت واضح اور قابل قدر ہے۔ وہ سندھی رسالے مہران کے مدیر بھی رہے، اس کے علاوہ کئی اہم اداروں سے منسلک رہے اور اپنی خدمات وہاں پہنچاتے رہے، جن میں ادبی سنگت، سندھی لٹریری سوسائٹی، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھی ادبی بورڈ، انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی جیسے اہم ادارے شامل ہیں۔
آپ سندھی لینگویج اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے رکن بھی رہے، اس کے ساتھ آپ انجمن ترقی اردو کی مجلس مشاورت کے رکن بھی رہے۔ آپ سندھی زبان کی بقا کے لیے مختلف تحریکوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے رہے، لیکن ان کو صرف سندھی زبان کا بڑا شاعر، ادیب اور دانشور ماننا ان کو محدود کر کے ان کی قامت کم کرنے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کی طرح وہ سب کے لیے تھے، لامحدود تھے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ زبانیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہوتی، بلکہ تمام زبانوں کا خمیر محبت سے اٹھا ہے۔ مگر امداد صاحب نے عملی طور پر ایسے کارنامے کیے جن سے ہم مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کو جان پائیں، ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ انہوں نے مشہور سندھی تصنیفات کا ترجمہ کیا، مرزا خلیج بیگ کے ناول زینت کا اردو ترجمہ کیا، بابا فرید اور مدھو لال حسین کی پنجابی شاعری کا سندھی میں ترجمہ کیا، توکلی مست کی شاعری کا جو بلوچ شاعر ہیں ان کا بھی انہوں نے سندھی میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے فیض صاحب کا سندھی ترجمہ کیا اور اس حوالے سے آرٹس کونسل کراچی کی ایک کانفرنس میں بڑی خوبصورت، بنیادی اور گہری بات کہی جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ اردو اور سندھی دونوں مجھے اپنے ذات کے حصے لگتی ہیں۔ ہم لکھنے والے ٹوٹے ہوئے تاروں کو جوڑتے رہے ہیں۔ مجھے فیض کو ترجمہ کرنے میں جب بھی مشکل ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا کہ شاہ لطیف میری مدد کر رہے ہیں، کیونکہ لطیف کی شاعری پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اردو کے جملوں اور الفاظ کے متن کا استعمال کرتے تھے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زبانوں کے الفاظ مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زبانوں کو قریب آنے والوں میں سے بن جائیں۔ امداد حسینی صاحب چلے گئے ہیں، اپنے حصے کا کام نہایت احسن طریقے سے کر کے گئے ہیں۔ ان کا جانا صرف سندھی ادب کا ہی نہیں بلکہ اردو ادب اور انسان دوستی کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اب اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں واقعی بڑا مانتے ہیں، تو اس کا ثبوت ان کے پیغام کو زندہ رکھ کر دینا ہوگا۔ ان کے ویژن، ان کی تخلیقات، تحریروں اور تراجم، غرض ہر عمل سے ظاہر ہے کہ زبانوں کو قریب لانے والوں میں سے بن جائے۔